العلم علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے. چلو چلو سمیٹ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما تسمیتہ بالمنطق فلتاثیرہ فی النطق الظاہر عن التکلم اذ العارف به يقوى على التكلم بما لا يقوى عليه الجاهل وكذا في النطق الباطني عن الادراک. پیارے طلبہ اکرام، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ منطق کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں. اس سے ماقبل سبق میں آپ نے جانا کہ ہر ترتیب درست ہو اور علم صحیح تک پہنچا دے ایسا نہیں ہوتا ہے. آج مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بتائیں گے کہ منطق کو منطق کہنے کی وجہ کیا ہے. تو یاد رکھیں، منطق مصدر میمی ہے اور اس کا معنی ہوگا بولنا. تو منطق نام کیوں رکھا اس علم کا؟ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ تعالی بیان فرمائیں گے کیونکہ اس کی تاثیر نطق ظاہری میں ہوتی ہے. یعنی یہ نطق ظاہری میں اثر ڈالتا ہے، نطق ظاہری میں اثر کرتا ہے، یعنی بات کرنے میں. کیونکہ جب آدمی اس علم کو پہچان جاتا ہے، اس علم کے قوانین کو جان جاتا ہے، انہیں اچھے سے استعمال کرتا ہے، تو وہ تکلم پر زیادہ قوی ہو جاتا ہے بنسبت اس کے جو اس علم کو نہیں جانتا ہے. جو اس علم سے جاہل ہوتا ہے اس کی بنسبت وہ شخص زیادہ قوی و مضبوط ہو جاتا ہے جو کہ اس علم کو پہچانتا ہے، اس علم کو جانتا ہے. ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے، یعنی نطق ظاہری میں اثر ڈالتا ہے. دوسرا، یہ نطق باطنی میں اثر ڈالتا ہے، یعنی ادراک میں، یعنی حاصل کرنے میں. یعنی کیا کیا چیزیں حاصل کر لیتا ہے یہ؟ کیونکہ ایک منطقی جو ہے اشیاء کی حقائق کو بھی جانتا ہے، اشیاء کی اجناس کو بھی جانتا ہے، اشیاء کی فصلوں کو بھی جانتا ہے، اشیاء کی انواع، اشیاء کی لوازم اور اشیاء کی خواص کو بھی جانتا ہے. آگے اس کی ساری تفصیل آئے گی کہ اجناس کسے کہتے ہیں، فصول کسے کہتے ہیں، انواع کسے کہتے ہیں، لوازم کسے کہتے ہیں. لیکن ابھی آپ یہ جان لیجئے کہ ایک منطقی یہ ساری چیزیں جان لیتا ہے بمقابلے اس شخص کے جو اس علم شریف سے غافل ہوتا ہے، اس علم شریف سے الگ ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، جو اس کو نہیں جانتا ہے. تو دیکھیں، بیان فرماتے ہیں اما تسمیتہ بالمنطق، رہا اس کا نام منطق رکھنا، فلتاثیرہ فی النطق ظاہری، تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ نطق ظاہری میں اثر ڈالتا ہے، اثر کرتا ہے، عن التکلم، یعنی بات کرنے میں اثر ڈالتا ہے. اذ العارف به یقوی علی التکلم بما لا یقوی علیہ الجاہل، اس لیے کہ اس علم شریف کو پہچاننے والا تکلم پر اس چیز پر زیادہ قوی ہوتا ہے جس پر جاہل قوی نہیں ہوتا ہے. یعنی اس علم کا پہچاننے والا تکلم پر زیادہ، اس علم شریف کو جو پہچانتا ہے وہ زیادہ قوی ہوتا ہے جو اس علم شریف کو نہیں پہچانتا ہے. آگے فرمانے وَقَذَا فِي النُّطْقِ الْبَاطِنِ، اور اسی طرح یہ نطق باطنی میں بھی اثر ڈالتا ہے. نطق باطنی کا مطلب یعنی ادراک کرنے میں، یعنی وہ کیا کیا چیزیں حاصل کر لیتا ہے، کیا کیا چیزیں معلوم کر لیتا ہے. کہہ رہے لِأَنَّ الْمَنْطِقِ يَعْرِفُ حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ وَيَعْلَمُ أَجْنَاسَهَا وَفُصُولَهَا وَأَنْوَاعَهَا وَلَوَازِمَهَا وَخَوَاصَهَا، اور جو ہے اشیاء کے حقائق کو پہچان لیتا ہے اور اس کے اجناس کو جان لیتا ہے، اور اشیاء کے فصلوں کو جان لیتا ہے، اشیاء کے انواع کو جان لیتا ہے، اشیاء کے لوازم کو جان لیتا ہے، اشیاء کی خواص کو جان لیتا ہے. بخلاف الغافل عن هذا العلم الشریف، برخلاف اس شخص کے جو اس علم شریف سے کیا ہے، غافل ہے. کیونکہ جو اس علم شریف سے غافل ہے وہ ان تمام چیزوں کو نہیں جانتا ہے، نہیں پہچانتا ہے. وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمِيزَان، آپ نے اوپر پڑھا تھا اس کا نام منطق بھی ہے اور میزان بھی ہے. تو میزان نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟
تو بیان کرتے ہیں کہ میزان نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ ایک ترازو ہے۔ علم منطق جو ہے یہ ایک ترازو ہے جس کے ذریعے افکار صحیحہ کو تولا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے، اور اس علم کے ذریعے جو ہے اس کمی کو پہچان لیا جاتا ہے، یعنی جب تولا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے تو اس علم کے ذریعے اس کمی کو پہچان لیا جاتا ہے جو کہ فاسد فکروں کے اندر ہیں، اور اس خلل کو پہچان لیا جاتا ہے جو کہ کند ذہنوں کے یا کند نظروں کے اندر ہیں۔ تو اس علم کو علم میزان کہنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے افکار صحیحہ کو پہچان کر اور اس میں جو کمی ہوتی ہے اس کمی کو پہچان لیا جاتا ہے نا۔ اب دیکھیں آپ، وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمِيزان، اور اس کا نام میزان رکھا، فَلِأَنَّهُ قِسْطَاطٌ لِلْعَقْلِ، اس لیے کہ وہ ایک عقل کے لیے ترازو ہے، تُوزِنُ بِهِ الْأَفْكَارِ، جس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، افکار صحیحہ کو، فکر صحیحہ کو تولا جاتا ہے، وَيُعْرَفُ بِهِ نُقْصَانُ مَا فِي الْأَفْكَارِ الْفَاسِدَةِ، اور جس کے ذریعے اس کمی کو پہچان لیا جاتا ہے جو کہ افکار فاسدہ میں ہوتی ہیں، فاسد فکروں میں ہوتی ہیں، وَاخْتِلَالُ مَا فِي الْأَنظَارِ الْكَاسِدَةِ، اور اس خلل کو، اس رکاوٹ کو پہچان لیا جاتا ہے جو کہ کند نظروں میں، خراب نظروں میں، کھٹل نظروں میں ہوتی ہیں۔ وَمِنْ ثَمَّ، اور اسی وجہ سے، یہاں سے بتانا چاہیں گے کہ اسی وجہ سے نا اس کو علم عالی بھی کہتے ہیں، کیونکہ ایک ترازو ہے، سب چیزوں کو بتا دیتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو علم عالی بھی کہا جاتا ہے۔ علم عالی کا مطلب یہ ہے کہ تمام علوم کے لیے ایک آلہ ہے، تمام علوم کے لیے ایک آلہ ہے، چاہے آپ کوئی بھی علم لے لیں، علم نحو لے لیں، علم صرف لے لیں، علم بلاغت لے لیں، ان تمام علوم کے لیے کیا ہے، یہ ایک آلہ ہے۔ خاص کر علوم فلسفیانہ کے لیے بھی یہ کیا ہے، آلہ ہے۔ تمام علوم کے لیے تو آلہ ہے ہی، لیکن علوم فلسفیانہ کے لیے تو یہ خاص کر ایک آلہ ہے۔ کہتے ہیں وَمِن ثَمَّ يُقَالُ لَهُ الْعِلْمُ الْعَالِي، اور اسی وجہ سے اس کو علم عالی بھی کہا جاتا ہے، کیوں؟ لِكَوْنِهِ آلَةٌ لِجَمِيعِ الْعُلُومِ، اس کے تمام علوم کے لیے ایک آلہ ہونے کی وجہ سے، لَا سِيَّمَا لِلْعُلُومِ الْحِكْمِيَّةِ، خاص کر علوم فلسفیانہ کے لیے۔ فائدہ، ای هذه فائدۃ، یہ ایک کیا ہے، فائدہ ہے۔ یہاں سے بیان یہ فرمائیں گے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس علم کے واضعین کون ہیں، اس علم کو کن لوگوں نے وضع کیا، تو فرمائیں گے کہ اس علم کو جو وضع کرنے والا سب سے پہلا شخص ہے وہ ارسطاطالیس ہے، جس نے اس علم کو اسکندر رومی بادشاہ کے حکم سے وضع کیا، مدون کیا، اور اس کو پھر معلم اول کہا جاتا ہے۔ اس کا لقب جو رکھا گیا ہے وہ کیا ہے، معلم اول، کیونکہ پہلا اس نے وضع کیا تھا، اس لیے اس کو معلم اول کہا جاتا ہے۔ اور پھر فارابی نے اس فن کو بعد میں مہذب کیا، اچھے طریقے سے جو ہے ٹرانسلیٹ کیا، یونانی زبان میں تھا تو پھر اس کو عربی زبان میں لکھا، اس فن کو، اس علم کو، ارسطاطالیس کی کتابوں کو، تو اس لیے اس کو معلم ثانی کہا جاتا ہے۔ اور جب فارابی کی کتابیں جو ہیں ضائع ہو گئیں تو ان کی کتابوں کے ضائع ہونے کے بعد اس کو شیخ ابو علی ابن سینا نے تفصیل سے اس علم کو لکھا۔ تو اس کے واضعین تین ہوئے، نمبر ایک ارسطاطالیس جس کو معلم اول کہا جاتا ہے، نمبر دو فارابی جس کو معلم ثانی کہا جاتا ہے، نمبر تین الشیخ ابو علی ابن سینا جن کو معلم ثالث کہا جاتا ہے۔ دیکھیں ترجمہ، علم ان ارسطاطالیس تاریخ الحکیم دون هذا العلم بامر الاسکندر الرومی، جان لیجئے کہ ارسطاطالیس حکیم نے اس علم کو اسکندر رومی نامی شخص یعنی بادشاہ کے حکم سے مدون کیا، وضع کیا۔ ولہذا یلقب بالمعلم الاول، اور اسی وجہ سے اس کا لقب جو رکھا گیا وہ معلم اول رکھا گیا۔ والفارابی حذب هذا الفن وهو المعلم الثانی، اور فارابی نے پھر اس فن کو کیا کیا، مہذب طریقے سے کاٹ چھاٹ کر کے بیان کیا اور عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا یونانی سے، تو اس لیے ان کو معلم ثانی کہا جاتا ہے۔ وبعد اضاعت کتب الفارابی فصلہ الشیخ ابو علی ابن سینا، اور پھر جب فارابی کی کتابیں ضائع ہو گئیں تو فارابی کی کتابیں ضائع ہونے کے بعد اس کو شیخ ابو علی ابن سینا نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آیا ہے تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں
اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے کمنٹ باکس میں رائے ضرور لکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔